میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ الا جاء یوم القیامت وجرحہ یثعب دمن اللون لون الدم والریح ریح المسک، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کی راہ یعنی جہاد میں زخمی کیا جاتا ہے اور خدا اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، تو وہ مجاہد قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا، اس خون کا رنگ خون کے رنگ کا سا ہوگا اور اس کی بو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ بہرحال مجاہد کے زخم سے قیامت کی روز خون بہنے کی حکمت یہ ہے کہ گویا یہ خون مجاہد کی قربانی پر بطور گواہ موجود ہوگا اور ان کی فضیلت پر علامت ہوگی۔ گویا مجاہد بزبان حال کہہ رہا ہوگا، میرے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا، ایسے تمغوں کے طلبگار یہاں اور بھی ہے۔ اس حدیث میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ راہ جہاد میں بے ریا مخلص مجاہد کون ہوتا ہے اور ریاکار کون ہوتا ہے، تو راہ جہاد میں لگنے کی فضیلت بیان ہوئی۔ وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، رواہ مسلم۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی۔ لن یبرح یعنی جب تک زمین پر ایک ایسی جماعت رہے گی جو جہاد کرتی رہے گی تو یہ دین قائم اور دائم رہے گا۔ مجاہد کی جماعت کبھی دنیا کے ایک کونے میں ہوگی تو کبھی دوسری کونے میں ہوگی، مگر زمین ان سے خالی نہیں رہے گی۔ ہاں، قرب قیامت کے وقت پھر یہ جماعت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس حدیث کو اس کے علاوہ مسلم کے علاوہ نصب الرایہ مجمع الزوائد میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اور معجم الاوسط اس پر یہ حدیث ان الفاظ میں ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ طبرانی کی روایت میں ایک راوی ضعیف ہے، بہرحال حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدین کی یہ جماعت شام میں ہوگی، جس کو دوسری حدیث میں طائفہ منصورہ کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کل روم میں یہ طائفہ برسر پیکار ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ اس جماعت سے مراد مجاہدین کی وہ جماعت ہے جو کسی زمان اور مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوں گے۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ میں اسی جماعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آیت وَلْتَكُنْ کے تحت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں فرض ہے ایک جماعت قائم رہے جہاد کرنے کو اور دین کا تقیید کرنے کو، تا خلاف دین کوئی کام نہ کرے، اور جو اس کام پر قائم ہو وہی کامیاب ہے۔ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ آیت کنتم خیر امت الی آخرہ کے تحت لکھتے ہیں، یعنی یہ امت ہر امت سے بہتر ہے۔ اسی دو وصف میں امر معروف یعنی جہاد اور ایمان یعنی توحید کا تقیید، اس قدر اور دین میں اچھا تو بس یہ کہ یہ دو وصف ہے، امر معروف یعنی جہاد اور ایمان یعنی توحید۔ تو اس حدیث میں دین کی حفاظت کے لیے مجاہدین قیامت تک لڑتے رہیں گے، یہ بتایا گیا۔ وعن ابی مسعود الانصاری قال
جاء رجل بناقة مختومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة رواہ مسلم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن دربار نبوت میں ایک شخص نکیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ اللہ کی راہ کے لیے ہے، یعنی میں اس اونٹنی کو اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں پیش کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری اس پیشکش کو بتحسین قبول کرتا ہوں اور تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں ملے گی اور سب کی نکیل پڑی ہوگی۔ تو یہ مختومہ ختام سے ہے جو لگام اور مہار کے معنی میں ہے، یعنی لگام پڑی اونٹنی۔ 700 یعنی اس ایک اونٹنی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث اسی طرح کی حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ جو شخص گھر میں بیٹھا ہو مگر اس نے جہاد کے میدان کے لیے 1 روپیہ بیچ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 روپیہ کا ثواب عطا کرے گا۔ وعن زید بن خالد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا، متفق علیہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خالد کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان درست کیا اس نے گویا جہاد ہی کیا، یعنی وہ بھی جہاد کرنے والوں کے حکم میں داخل ہے اور جہاد کے ثواب میں شریک ہے۔ اور جو شخص کسی غازی اور مجاہد کا اس کے اہل و عیال کے لیے نائب اور خلیفہ بنا، یعنی جو شخص کسی غازی اور مجاہد کے جہاد میں چلے جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کا خدمت گزار اور نگہبان بنا، اس نے بھی گویا جہاد کیا۔ تو جہازہ یہ تجہیز سے ہے، کسی کو تیار کر کے جہاد پر روانہ کرنے کے معنی میں ہے۔ تیار کرنا یہ ہے کہ اس کو جہاد کی ترغیب دے، پھر اس کو کرایہ جو ہے دے، اسلحہ دیا، راستے کا خرچہ دیا، تو یہ ہے جہازہ تجہیز۔ خلف یعنی مجاہد جب جہاد پر گیا اور پیچھے اس کے گھر کی نگرانی کسی نے کی اور ان کے اہل و عیال کا خیال رکھا تو ایسے شخص کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ تو مجاہد کو جہاد پر بھیجنا بھی جہاد ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار ابدا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور اس کو مارنے والا مسلمان کبھی بھی دوزخ میں یکجا نہیں ہو سکتے۔ لا یجتمع، جہاد کرنے اور کافروں سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کی ترغیب اس حدیث میں دی گئی ہے، کیونکہ جو آدمی جہاد میں جاتا ہے تو کسی کافر کو قتل کرنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کافر کو مار دیا تو کافر دوزخ میں جائے گا اور مجاہد جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قتل کی وجہ سے مجاہد دوزخ میں جائے اور دونوں دوزخ میں اکٹھے ہو جائے۔ قرآن عظیم میں ایک کم 80 صیغے ایسے استعمال ہوئی ہے جن میں کافروں سے قتال کرنے کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم کے حکم کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے کافروں کو قتل کرنے کا ثواب کمایا ہے۔ بعض میدانوں میں 1 لاکھ کفار کو واصل جہنم کیا ہے۔ قرآن حکیم کے حکم کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے حکم پر صحابہ نے کفار کو قتل کیا ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے بھی احد کے میدان میں ایک کافر کو قتل کیا جس کا نام ابی بن خلف تھا۔ لہٰذا یہ فلسفہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہ گویا قتل کرنے والے نے اس کو دوزخ میں پہنچا دیا، بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ رحم کرنے والے نہ بنو، خراب ہو جاؤ گے۔ بہرحال اس حدیث میں کافر کو میدان جنگ میں قتل کرنے والے مسلمان کے لیے جنت کی بشارت بیان کی گئی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما